بات کو لے کر لوگوں کے سامنے جائے گا اور لوگوں کو بلائے گا. اس کو فرمایا من احسن قول ممن دعا الی اللہ، کیونکہ اللہ کو بڑا ہی محبوب ہے اس کا کلام جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا. جب اس کا کلام محبوب ہے تو وہ کتنا محبوب ہوگا؟ غور کیجیے. کیونکہ جس کی بات اللہ کو محبوب ہے وہ آدمی کتنا محبوب ہوگا. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اللہ کو محبوب تھا، حضور کتنے محبوب تھے؟ خدا کی قسم یہ سمجھ لو، جو اس دعوت کو لے کے چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں پوری مخلوق میں وہ سب سے زیادہ معزز ہے. اور ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ ایک وقت کا کھانا دے تو اس کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے نہیں؟ اور جو 2 وقت کا دے اور زیادہ، 3 وقت کا اور زیادہ. کیونکہ جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ دے رہا ان پہ شکر ادا کرنا. اللہ تعالیٰ نے آنکھ دے رکھی اس پہ شکر ادا کرو. ان سے پوچھو جس سے آنکھ نہیں، کان دے رکھے، زبان دے رکھی، ہاتھ پیر تندرستی، اور پھر باہر کی نعمتیں، پھل ہیں، کھانے ہیں، پھر تیسری قسم کی نعمت ہے کہ بیوی ہیں، بچے ہیں، پھر اور نعمت ہے کہ محبت کرتے ہیں لوگ. جو کہتے دنیا کی نعمتیں ہیں، لیکن اب دین کی نعمت ہے. بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلمہ دے دیا پڑھنے کے لیے، ایمان کا کلمہ دیا، یہ دنیا کی ساری نعمتوں سے زیادہ بڑی نعمت ہے. کیونکہ اللہ نے پھر فائدہ بتایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب تم میری نعمت پر شکر ادا کرو گے تو میں نعمت کو بڑھاؤں گا. تو تفصیل تو اس کی بہت بڑی ہے، اور شکر کرنے کا، ادا کرنے کا طریقہ بھی اس کا ہم نہیں جانتے. جب بھی جانیں گے، جب ہم دعوت دیں گے تب اللہ تعالیٰ سکھائیں گے کہ میری نعمتوں کا شکر کیسے ادا ہوگا. عمل سے شکر ادا ہوگا. زبان تو اس کی اظہار کرے گی اور دل اس سے متاثر ہوگا. دل متاثر ہوگا، زبان اظہار کرے گی، عمل اس کی شکر کی حقیقت کو پیدا کر دے گا. یاد رکھو، کیونکہ جب اللہ نے ہمیں ایمان دیا، اور ایمان بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والا ایمان دیا، یعنی ہم نے یوں کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. عیسیٰ رسول اللہ نہیں کہہ رہے ہیں، موسیٰ رسول اللہ نہیں کہہ رہے، حالانکہ وہ بھی رسول اللہ ہیں. جتنے انبیاء ہیں سب رسول اللہ ہیں. لیکن ہم کیا کریں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یعنی اس سے ہمیں شرط اللہ نے عطا فرمایا کہ ہمیں اس نبی کے اوپر ایمان لانے کا پہلے حکم دیا، اور سارے انبیاء اس کے تابع کر دیا کہ وہ سب کے سردار. تو ہمیں اس کے اوپر شکر ادا کرنا پڑے گا. تو جتنی ہم نعمتوں، دنیا کی نعمتوں پر شکر ادا کریں، اس پہ تو اس سے زیادہ شکر ادا کرنا پڑے گا کہ یہ تو ہمیں جنت میں لے جائے گی. دنیا کی نعمتیں جنت میں نہیں لے جائیں گے. وہ تو جنتیں جب بنیں گی جب ہم ان کے اوپر ان کو ذریعہ بنائیں گے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور اطاعت کا. جب ذریعہ جب وہ جنت کے سبب بنیں گے. ورنہ یہی نعمتیں دنیا کی عذاب بن جاتی ہیں دنیا ہی میں، اور یہی جہنم میں لے جاتے ہیں یہی نعمتیں ناشکری کی وجہ سے. لیکن میرے دوستو، ایمان پر جتنا ہم شکر ادا کریں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا شکر ادا کریں گے، جو کہ یہ شکر اللہ تعالیٰ کے ہاں ساری نعمتوں کے شکر سے بڑھ کر. پھر اس کا شکر کیسے ادا کریں؟ کیونکہ اس کا شکر ادا کر رہے ہیں دعوت کے ذریعے کہ ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے، گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ایمان والی نعمت کا شکر ادا کریں. ہم لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی طرف بلا رہے ہیں اور اتباع کی طرف بلا رہے ہیں، اطاعت کی طرف بلا رہے ہیں.
گویا کہ ہم محمد رسول اللہ کی نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں. اور جب جو لوگ اس شکر کو لے کر کے چلے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نعمتوں کو بڑھائے گا, یعنی ان کے ایمان کو بڑھائے گا, ان کے اطاعت اور اتباع کو بڑھائے گا, اور اللہ اس کے رسول کی محبت ان کے دلوں کے اندر بڑھتی چلی جائے گی. جو وہ ایک ایک سنت کو زندہ کر رہے ہیں اور پھیلا رہے ہیں, اتنا ہی سرکار دو جہاں سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں بڑھتی چلی جائے گی, اور اس کا نور اور اس کی روشنی بڑھتی چلی جائے گی. اسی کو حدیث پاک میں فرمایا من احیا سنتا من سنتی امیتت بعدی فقد احبنی ومن احبنی کان معی, کہ جو میرے طریقے کو جب لوگوں میں مٹ گئے ہوں گے, لوگوں نے مٹا دیا ہوں گے میرے طریقے, جو میرے ایک طریقے کو بھی اس وقت زندہ کر دے گا, پھیلا دے گا, اس کی محبت میرے ساتھ سچی سمجھی جائے گی. فقد کا لفظ بتا رہا کہ اس کی محبت میرے ساتھ سچی سمجھی جائے گی جو میرے طریقے کو پھیلا رہا ہے, اور جو میرے ساتھ محبت سچے ہو جائے گا وہ قیامت میں جنت میں میرے ساتھ ہوگا, وہ میرے ساتھ. اچھا, اس دعوت کے ذریعے سے صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت نہیں زندہ ہوتی, بلکہ ساری سنتیں, سارے طریقے زندہ ہوتے ہیں. کھانے کے طریقے, پہننے کے طریقے, چلنے کے طریقے, اور شادیوں کے طریقے, بچے پالنے کے طریقے, نماز پڑھنے کے طریقے, اور ذکر کرنے کے طریقے, علم سیکھنے کے طریقے, اور معاملات, لوگوں کے معاملات کرنے کے طریقے, معاشرت کے طریقے, ہر چیز کے سارا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں. اور سارا ایمان حضور کے طریقے, ایمان کے جتنے طریقے ہیں, توحید کے, ربوبیت کے, الوہیت کے, سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہمیں. تو انہوں کا یہ دعوت سارے ایمان کے طریقوں کو اور سارے اسلام کے طریقوں کو, یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے طریقوں کو جو اس وقت دنیا میں مردہ ہو چکے ہیں اور ہمیں شعور بھی نہیں. اور امت کا ہمارا سب سے بڑا جرم جو ہے, جس کی وجہ سے ہم باطل کے نیچے پس رہے ہیں, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم سے ہٹی ہوئی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہٹی ہوئی ہے, اور جس کی وجہ سے دعائیں قبول ہونے سے بچی ہوئی ہیں, ہٹی ہوئی ہیں, وہ صرف یہی جرم ہے کہ ہم اللہ کے دین کو دنیا میں نہیں پھیلا رہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقوں کو نہیں پھیلا رہے, ہم اپنی دنیا کو پھیلا رہے, دنیا کو پھیلا رہے, اور ان کو چھوڑ رہے, وہ مٹتے جا رہے. اس کا نتیجہ کیا آ رہا؟ نتیجہ یہ آ رہا کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصہ اتر رہا, عذاب اتر رہا, جس کا حدیث پاک میں فرمایا والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر وليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه أو عذابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم, وكما قال النبي فرما کے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, حضور قسم کھا کر فرمائے کہ جب تم میرے طریقے پھیلانے چھوڑ دو گے اور جو باطل کے طریقے ہیں ان کو مٹانے چھوڑ دو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا, اللہ کی پکڑ آئے گی, اللہ کا عذاب آئے گا, اور تم دعائیں مانگو گے, دعائیں رد کر دی جائیں گی, دعائیں قبول نہیں ہوں. تو اس کام کے چھوڑ دینے کی وجہ سے میرے دوستو اللہ کا عذاب آسمانوں سے زمینوں پر آ رہا ہے اور پکڑ آ رہی. پھر دوسری حدیث میں کیا فرما کہ ذلت آ جائے گی تمہارے, چاہے تم نماز پڑھو
روزہ رکھیو، زکات دیو، حج کریو اور قرآن روزانہ پڑھیو، ذکر روزانہ کریو، علم روزانہ سیکھو، لیکن ذلت طاری ہو جائے گی، ذلت سے نہیں نکل سکو گے۔ کیا فرمایا؟ اذا تبايعتم بالعين واخذتم اذناب البقر ورديتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم الذل لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم الى جهادكم وكما قال النبي عليه الصلاه والسلام کہ جب تم غلط تجارتوں میں لگ جاؤ گے اور کھیتیوں میں لگ جاؤ گے، بیلوں کی دمیں پکڑ لو گے اور زمینوں پہ راضی ہو جاؤ گے اور اللہ کا کلمہ بلند کرنا چھوڑ دو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت مسلط کر دے گا، ذلت مسلط کر دے گا، باوجود تمہارے سارے اعمال نماز روزے کے ذلت مسلط ہو جائے گی۔ اور وہ کیا کہ باطل کے نیچے آ جاؤ گے، باطل کے قانون کے نیچے آ جاؤ اور باطل والوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت اسلام کی نکال دی جائے گی اور تمہارے دلوں میں وہن اور کمزوری اور دنیا کی محبت اور موت سے کراہٹ ڈال دی جائے گی اور دنیا میں ذلیل ہو کر زندگی بسر کرو گے، چاہے مالوں میں ہو، چاہے کارخانوں میں ہو، چاہے فیکٹریوں میں ہو، مگر ہو گئے قانون باطل کے نیچے۔ تو اس لیے میرے دوست بزرگوں، دعوت اتنی آسان کہ ہمارا بچہ بھی دے سکتا ہے، ہمارا 7 سال کا بچہ وہ بھی اپنے اسکول میں جا کر کہہ سکتا ہے کہ بھائی تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اپنے اندر مضبوط کرنے کی کوشش کرو اور لوگوں کو دعوت دیا کر اس سے مضبوط ہوگا۔ چاہے مالوں میں ہو، چاہے کارخانوں میں ہو، چاہے فیکٹریوں میں ہو، مگر ہو گیا قانون باطل کے نیچے۔ تو اس لیے میرے دوست بزرگوں، دعوت اتنی آسان کہ ہمارا بچہ بھی دے سکتا ہے، ہمارا 7 سال کا بچہ وہ بھی اپنے اسکول میں جا کر کہہ سکتا ہے کہ بھائی تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اپنے اندر مضبوط کرنے کی کوشش کرو اور لوگوں کو دعوت دیا کرو، اس سے مضبوط ہوگا۔ لوگوں کو کہا کرو کہ بھائی اللہ کے حکم میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہماری کامیابی ہے، اور ہم وہ طریقے سیکھیں گے اور ہم اس کی دعوت دیتے ہوئے پھریں گے۔ ادھر سے اس کا ارادہ ہوگا، ادھر سے اللہ تعالیٰ کا یہ غیبی نظام چلے گا۔ اس کے اوپر میں تمہیں ایک قصہ سنا حدیث پاک میں کہ ایک بچہ کیسے دعوت دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک ظالم بادشاہ، کافر بادشاہ تھا جو اپنے کو خدا کہلاتا تھا، اور یہ قصہ قرآن میں ہے مگر مختصر، اور حدیث میں ہے تفصیل کے ساتھ، قرآن میں ہے اختصار کے ساتھ۔ یہی قصہ ہے والسماء ذات البروج میں کہ ایک بادشاہ تھا، کافر تھا، اپنے کو خدا کہلاتا تھا۔ اس کا ایک جادوگر تھا، وہ بوڑھا ہو گیا۔ اس جادوگر نے کہا بادشاہ سے کہ اگر میں مر گیا تیرے ملک سے جادو ختم ہو جائے گا، لہذا مجھے کوئی بچہ دے، میں اسے سکھا دوں۔ تو بادشاہ نے بچہ دیا، اپنا لڑکا دیا۔ تحقیق یہ ہے کہ یہ لڑکا اس بادشاہی کا تھا، دیا کہ جا اس جادوگر سے جادو سیکھ کر کے آیا کر۔ اور اس کی جھونپڑی تھی باہر، شہر سے باہر، وہ جاتا صبح کو، سیکھتا، آ جاتا شام کو، روزانہ جانے لگا۔ راستے میں ایک ایمان والا راہب جو مسلمان تھا، ایمان والا تھا، مومن تھا، وہ
اس کا وعظ ہوا کرتا تھا، لوگ اس کے وعظ کو سنا کرتے تھے، یہ بھی بیٹھ گیا اس کا وعظ سننے کے لیے، تو وہ اس کے وعظ سے ایمان اس کے دل میں آنے لگا، اور اس کا وعظ محبوب اور پیارا معلوم ہونے لگا، اور جادوگر کی طرف جانے سے اس کی طبیعت ہبا کرنے لگی۔ لیکن بھائی بادشاہ کا حکم میں مختصر کر کے بیان کروں، یہاں تک کہ ایک دن چلا ہوا جا رہا تھا، راستے میں ایک جانور کھڑا تھا، بہت بڑا دابا، کہیں شیر تھا وہ یا بڑا اژدہا تھا، نام نہیں آیا، بس دابا کا لفظ آیا۔ تو اس نے ایک پتھر اٹھایا، لوگ کھڑے ہوئے تھے بہت سے کہ وہ گزر نہیں سکتے تھے اس کے خوف کی وجہ سے۔ جب اس نے پوچھا کہ کیوں کھڑے ہیں، انہوں نے کہا دیکھتے نہیں سامنے وہ گزر نہیں دیتا، خوف ہے اس کا کہ حملہ نہ کر دے۔ اس نے پتھر اٹھایا اور یہ دعا مانگی، اے اللہ اگر وہ راہب تیرے نزدیک حق پر ہے ایمان والا تو میرے اس پتھر سے یہ جانور مر جائے۔ مارا جب پتھر وہ جانور مر گیا، اور وہی مر گیا۔ پھر وہ جادوگر کی طرف نہیں گیا، اس راہب کے پاس آیا اور راہب سے آ کر کے کہا آج میں نے یہ آزمائش کی تھی اور میرے پتھر سے وہ مر گیا، لہذا مجھے آپ کا بتا ہوا ایمان میرے دل میں یہ یقین کے ساتھ آ گیا کہ آپ کا حق ہے۔ تو اس راہب نے کہا کہ تو میرے سے بھی افضل ہو گیا، تیری دعا قبول ہونے لگی، لیکن یاد رکھ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کا امتحان لیا کرتے ہیں بلا کے ساتھ اور مصیبت کے ساتھ کہ جن کے دلوں کے اندر ایمان پکا ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور تیرا امتحان آئے گا اور تیری دعا تو اب ہر ایک کے لیے قبول ہوگی، لیکن تیرا امتحان بھی آئے گا۔ لہذا جب تیرے اوپر امتحان آئے، کوئی مصیبت آئے تو میرا پتہ نہ بتانا۔ بہت اچھا۔ اب کیا تھا، اب لوگ اس کے پاس آنے لگے، کوئی اندھا ہے کہ بھئی میری آنکھوں کے لیے دعا کر دے، ورنہ اگر تو میرے رب پر ایمان لاوے تو میں دعا کرتا ہوں، میرا رب ٹھیک کر دے گا۔ وہ ایمان لے آتا، یہ دعا کرتا، آنکھیں کھل جاتی۔ برس کی بیماری والے، کوڑ کی بیماری والے، ہر طرح کی بیماریاں، ہر طرح کی پریشانیاں والے آنے شروع ہو گئے، اور اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرنے لگا۔ جہاں اس نے دعا مانگے اور جناب نے فوراً اسی وقت ٹھیک ہو جاتی، دیر نہیں لگتی تھی۔ یہاں تک کہ بادشاہ کا ایک وزیر تھا، اس کی آنکھیں جاتی تھی، نابینا ہو، وہ آیا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ جادو کے ذریعے سے ٹھیک کرتا ہے، تو اس نے وہ بڑے ہدایہ لے کے آیا اور کہا کہ مجھے معلوم ہوا کہ تو اپنے جادو کے ذریعے سے آنکھیں ٹھیک کر دیتا ہے، لہٰذا میری آنکھوں کے ٹھیک کر دے۔ اس نے نہیں، میں نہیں ٹھیک کرتا، اور جادو نہیں، اگر تو میرے رب پر ایمان لاوے میرا رب ٹھیک کر دے گا، میں دعا مانگوں گا۔ انہوں نے میں ایمان لائے اور وہ بھی ایمان لیا، وہ وزیر۔ اس نے جب مانگی دعا، آنکھیں کھل گئی۔ اب یہ وہ تو وزیر تھا، بادشاہ کے مجلس شورا میں بیٹھنے والا اور ہر وقت بادشاہ کے پاس رہنے والا۔ جب وہ پہنچا بادشاہ کے پاس، نہ تیری آنکھیں کس نے ٹھیک کر دی؟ اس نے کہا کہ میرے رب نے۔ اچھا، مجھے رب چھوڑ کر کسی اور کو رب بنایا؟ بلاؤ سپاہیوں کو، بلا کے پکڑے اور اسے لگا اس کے اینٹر کہ یہ بتایا کہ اس نے یہ بات کہاں سے سیکھی، کس نے سکھائی؟ اب بھائی مار کے آگے بھوت ناچے مشہور ہے، جب پٹائی ہو اس میں کہہ دیا آپ کا لڑکے نے،
بلاؤ اسے گرفتار کر کے لاؤ، اسے گرفتار کر کے لائے۔ اب اس بچے پہ آ گئے، 12-14 سال کا بچہ تھا یا 15 سال کا ہوگا، اس پہ آ گئے، لگا اس کے پٹائی کرے، اس کے بتاؤ کس نے سکھایا، اور اس نے بتا دیا کہ بھلا راہب نے، انہیں لاؤ گرفتار کر، اور اسے لاؤ۔ اب یہ تینوں کے تینوں کھڑے کر دے گئے ایک صف میں، اور آرا منگوایا گیا جو لکڑی کو چیرتا ہے۔ اس زمانے میں آرا سر کے چیرنے کے آرے بھی ہوتے تھے اور آدمی کو چیرنے، پہلے وزیر کے سر پہ رکھا اور کہا کہ یا تو اپنا ایمان چھوڑ دے مجھے خدا مان، نہیں تو چیر کر 2 ٹکڑا دے۔ مگر ایمان ایسا پکا آتا تھا اس زمانے میں، انہیں میں ایمان نہیں چھوڑ سکتا، انہیں چیر کے 2 ٹکڑا کر دیے گئے۔ پھر راہب کے سر پہ رکھا گیا کہ یا تو ایمان چھوڑ دے نہیں تو تیرے 2 ٹکڑے، انہیں میں ایمان نہیں چھوڑ سکتا، ایمان کے پکے سمجھا، اس کے بھی چیر کے 2 ٹکڑے۔ اب لڑکا تھا اپنے سامنے مارنا پسند نہ کیا، تو سپاہیوں سے کہا کہ اسے لے کر فلاں چوٹی پر پہاڑ کی چلے جاؤ، جو بہت اونچا پہاڑ ہے، اور چوٹی پہ لے جا کے یہ کہو کہ یا تو ایمان چھوڑ دے اور نہیں تو اسے وہیں سے دھکا دے دینا اور گرا دینا۔ چنانچہ لے کر کے گئے، مگر تو مستجاب دعوت تھا لڑکا، اس نے جب انہوں نے کہا کہ یا تو ایمان چھوڑ دیں یہیں سے گراتے ہیں اور پھینکتے ہیں، تو اس نے دعا مانگے اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ تو کفایت کریے اور تو بچائیے ان سے۔ وہ پہاڑ کو لرزہ آیا اور ایک زلزلہ آیا اور وہ تو دونوں گر کے مر گئے، اور یہ صحیح سالم آ کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ تیرے ان ساتھیوں کا کیا ہوا؟ انہوں نے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا اور مار دیا۔ پھر اور بلائے، انہوں نے کہا انہیں لے کے کشتی میں بٹھا کے سمندر کے بیچ میں جاؤ اور وہاں جاتے کہو ایمان چھوڑ دینے تو سمندر دھکا دے دو۔ وہ لے کر کے گئے اور کشتی میں بٹھا کے سمندر میں لے گئے، تو انہوں نے کہا یا تو ایمان چھوڑ دے نہیں نہیں دھکا دیتے ہیں، وہاں بھی وہی دعا مانگو اللہم اکفنیہم بما شئت۔ کشتی لرزی، وہ تو سمندر میں گر کے ڈوب گئے، اور یہ جناب آ کر کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تیرے ساتھیوں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اللہ نے انہیں ڈبو دیا۔ اب وہ بادشاہ حیران، اسے کیسے معلوم؟ اب یہ اس کے دل میں تھا اسلام پھیلانے کا جذبہ کہ مجھے تو موت آئے گی، جب میرا وقت ہے موت کا تو آئے گا، لیکن میں اسلام پھیلا کے کیوں نہ مروں اور دعوت دے کے کیوں نہ مروں؟ تو اس نے کہا کہ مجھے تو نہیں مار سکتا، مگر وہ تدبیر اگر تو کرے جو میں بتاؤں تو میری موت آ سکتی ہے۔ انہوں نے کیا تدبیر؟ انہوں نے اپنے ساری پبلک کو ایک میدان میں جمع کر، اپنے ریت کو اور پبلک کو ایک میدان میں جمع کر، اور میرے ترکشتے میں تیر لے اور مجھے سامنے کھڑا کر، اور یہ الفاظ کہہ کر کے تیر مار میرے اقتلہ باسم رب ھذا الغلام، میں اس لڑکے کے رب کے نام سے مارتا ہوں، تب سے تو مار سکتا میں نے۔ تو اس نے ایسا ہی کیا۔ بادشاہ بیوقوف ہوا ہی کریں، اسے نتیجہ معلوم نہیں تھا، ایسا ہی کیا سب کو جمع کر لیا اور جناب ترکش سے اس کے تیر لیا اور سامنے کھڑا کر کے جب مارا ہے یہ الفاظ بول کر کہ میں اس لڑکے کے رب کے نام سے اس کو مارتا ہوں، تو اس کے پھٹپڑی میں آ کر کے لگا، وہ تو گرتے ہی مر گیا، اور ساری پبلک کہہ اٹھی نحن آمنا برب ھذا الغلام۔ ساری پبلک نے کہا ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لیا۔ ایک لڑکے نے
بادشاہ کی پبلک کو ایمان میں داخل کر دیا. یہ ہے دعوت کا اثر. تو میرے دوستوں میں یہ عرض کر رہا کہ ہمارے بچے بھی ایمان پھیلا سکتے ہیں, یہ دعوت دے سکتے ہیں. جب ہمارے بچے بھی حضرت علی کی طرح جو 10 سال کے تھے داعی بنے, اور ہمارے مزدور بھی حضرت زید بن حارثہ کی طرح غلام میں, اور ہمارے یہ تاجر بھی, کاشتکار بھی, زمیندار بھی, ڈاکٹر سب ابو بکر صدیق کی طرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح, اور ہماری عورتیں بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ اور سمیہ اور فاطمہ حضرت عمر کی بہن کی طرح اگر داعی بنے تو آج بھی خدا کی قدرت وہی دکھلائے گی جو اس وقت دکھلا. خدا کی قدرت نہیں بدلے اور اللہ کی سنت نہیں بدلے. وہی سنت ہے, وہی قدرت ہے, وہی حکم ہے, وہی نظام ہے, کوئی چیز نہیں بدلے. تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ دعوت دینا بڑا آسان ہے. بھائی اپنے تاجر دکان میں بیٹھے ہوئے بھی دعوت دے, اور دکان سے تھوڑا وقت نکال کر کے جا کر کے بھی دعوت دے. ابھی اپنی ضرورتوں کے لیے بھی تو جاتے ہیں. ابھی سارا 24 گھنٹے تھوڑے دکان کرتا ہے, پھر شام کو دعوت دے رہا, اور جو دکان پہ آ رہا اسے سودا بھی دے رہا اور دعوت بھی دے رہا. یہ صحابہ کا طریقہ تھا. صحابہ رضی اللہ عنہم کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ ہم اصل داعی ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی دعوت والے داعی ہیں, ختم نبوت والے داعی ہیں. لہٰذا ہم داعی ہیں. ہم اپنی تجارت سے بھی اسلام پھیلائے ہیں, اپنے کھیتیوں سے بھی اسلام پھیلائے ہیں, اپنے باغوں کے کاموں سے بھی اسلام پھیلائے, اپنے مزدوروں سے بھی اسلام پھیلائے ہیں. ہم ہر طرح سے, یہ ہماری ضرورتیں ہیں, ضرورتیں پوری اللہ کرے گا اور پوری ہوتی چلے جائیں گے. لیکن ہمارا جو مقصد زندگی اللہ نے بنایا ہے وہ دعوت بنایا ہے. اور قیامت کے میدان میں جتنا آدمی دعوت کے ذریعے سے کما کر کے لے جائے گا, کسی اور کے ذریعے سے نہیں کما کے لے جا سکتا. یاد رکھو, دعوت پورے عالم کے لیے رحمت ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, یہ سارے مسلمان چاہے نماز پڑھے نہ پڑھے, روزہ رکھے نہ رکھے, زکوٰۃ دے نہ دے, اور جھوٹ بولے, دھوکہ دے, چوری کرے, شراب پی, سب, لیکن سب کا عقیدہ اس مسئلے میں ایک ہی, کیا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے جتنے عالم اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے سب کے لیے رحمت ہے. سب کے لیے کیا ہے بھائی؟ رحمت. نہیں تو آپ کی دعوت بھی تو رحمت ہے. اللہ نے تو جو آپ کو رحمت بنایا, دعوت ہی دے کر کے تو بنایا. لہٰذا اگر اس دعوت کو ہم لے لیں گے تو ہم بھی رحمت بنیں گے. جس درجے کی ہم دعوت لیں گے, جس درجے کی ہم محنت کریں گے, جس درجے کی ہم قربانی دیں گے, اسی درجے کے ہم رحمت بنتے چلے جائیں. اگر پورے عالموں کے لیے نہیں بنیں گے تو اپنے اس دنیا کے ایک دنیا کے لیے تو بن جائیں گے, اپنے شہروں کے لیے بن جائیں گے, رشتے داروں کے لیے بن جائیں گے, محلے والوں کے لیے بن جائیں گے, اور دوسرے انسانوں کے لیے بن جائیں, جن کو ہم جہنم سے نکال کے جنت کی طرف لے جائیں گے, ان کے لیے رحمت بن جائیں گے. جب ہمارے اندر سچائی آئے گی, سچائی رحمت ہے سارے عالم کے لیے. ہمارے اندر امانت داری آئے گی, امانت داری رحمت ہے سارے عالم کے لیے. ہمارے اندر غریب پروری کا جذبہ آئے گا, سارے عالم کے لیے رحمت ہے. ہمارے اندر رحم دلی آئے گی, سارے عالم کے لیے. ہمارے اندر عدل انصاف کا جذبہ آئے گا, ہمارے عدل انصاف عالم ہے, سارے رحمت. کیونکہ یہ صفات جو ہیں یہ عالمی ہے, اور سارا عالم ان صفات کو پسند کرتا ہے. سچائی کو یہودی بھی پسند کرتا ہے, نصرانی بھی, ہندو بھی, سکھ بھی. اگر کوئی ملازمت کے لیے جائے کسی کے ہاں اور یوں کہ میں ملازمت چاہتا ہوں, میں کہاں بھی آدمی کی ضرورت تو ہے, اسے تو بڑا قوی معلوم ہوتا ہے. مگر کہے میں جھوٹ بولا کرتا ہوں, کوئی رکھنے کا تیار ہے نہ, تو مجھے بھی دھوکہ دے گا. جھوٹے کو نہیں چاہتے, ہم سچا آدمی تلاش کرتے ہیں. تو
تو سچائی ساری دنیا کے انسانوں کے یہاں پسند ہے، جھوٹ کسی کے یہاں پسند نہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی سچائی کو پسند کرتا ہے۔ اگر کوئی کہ میں خیانت کیا کرتا ہوں، مالک کے مال میں سے اور لوگوں کے مال میں سے خیانت کر لیتا ہوں، تو کوئی کہ رکھے گا؟ نبی ہم تو امانت دار چاہتے ہیں، یہودی بھی یہ کہے گا امانت دار چاہیے، اور نصرانی بھی۔ تو امانت داری رحمت ہے، تو صفات جو ہیں وہ رحمت ہیں، لیکن جب صفات دنیا سے مٹ جاتی ہیں تو عذاب کی شکلیں پھیل جاتی ہیں۔ جب سچائی مٹی، بازاروں سے، گھروں سے، کارخانوں سے اور فیکٹریوں سے، ریلوں سے، ہوائی جہازوں سے جب سچائی کی صفت مٹی، امانت داری کی صفت مٹی، غریب پروری کی صفت مٹی، عدل انصاف کی صفت مٹی، رحم دلی کی صفت مٹی، ہمدردی کی صفت مٹی، جب یہ صفات مٹ گئے تو اب دنیا کے اندر عذاب برس رہا، اور ایک دوسرے کا پہلا عذاب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے دشمن ہو گئے، باپ بیٹے کا دشمن، بیٹا باپ کا دشمن، خاوند بیوی کا دشمن، بیوی خاوند کا دشمن، دوست کا دشمن، پڑوسی کا دشمن، تاجر کا دشمن، ہر ایک کے اندر سے صفات جتنی مٹتی چلی جا رہی، سب کے اندر حیوانیت آتی چلی جا رہی۔ تو یہ دعوت جو ہے میرے دوستوں، ہمیں صفات لے آئے گی لوٹا کر۔ جب ہم دعوت میں لگے ہیں، بچے بھی، بڑے بھی، عورتیں بھی، غلام بھی، مزدور بھی، جب دعوت لے کے، اور کتنا آسان ہے، یعنی کوئی مشکل بھی تو نہیں ہے کہنا بھائی ہماری کامیابی دنیا میں بھی آخرت میں بھی، ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی حیات طیبہ عطا فرمائیں گے اس دعوت کے اوپر، اور ہمارے اندر سچائی لائیں گے، امانت داری لائیں گے جو لوگوں کو محبوب ہے، ہمارے اندر عدل انصاف لائیں گے، ہمدردی لائیں گے، محبتیں لائیں، سارے ہم سے محبت کریں، تو ہم رحمت بن جائیں، تو یہ کون نہیں کہہ سکتا؟ اور بھائی ہماری کامیابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، اتباع میں ہے، اور اس سے جب ہم حضور کے طریقوں کو لے کر کے پھیلائے ہیں، سرکار تو جہاں سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں بڑھتی چلی جائے گی، اور آپ کے ایک ایک بات ہمارے دلوں میں محبوب بنتی چلی جائے گی، اور پھر باطل کی باتیں ہمارے دلوں سے نکلتی چلی جائیں۔